بنانا چاہتا ہے، وہ بلند ہے، ہمیں بلندیوں تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ کل کمال ہے، وہ مخزن کمال ہے، ہمیں کمالات کو حاصل کرنے کے لیے بار بار آواز دیتا ہے۔ لیکن مولا فرماتے اس انسان نے اپنی عزت کو خود گنوا دیا۔ بیوی نے فرمایا کمال کس میں ہے؟ علی کی محبت میں ہے۔ آج تھوڑا سا اس محبت کو کھولنا چاہوں گا۔ وہ روایات جن میں یہ ملتا ہے جس نے علی سے محبت کی وجب علیہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہے، اور کل میں نے کہا یہ سب روایات صحیح ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر علی کی محبت ہے جنت واجب، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں جو بھی آئے میں کروں، جو بھی آئے میں کروں، میں گناہ کروں، میں زیادتی کروں، میں ظلم کروں، میں جھوٹ بولوں، میں حرام خوری میں مبتلا ہو جاؤں، کیونکہ دل میں علی کی محبت ہے مجھے جنت مل جائے گی۔ فرمایا سب سے پہلا جو قاعدہ بنایا جاتا ہے اور جس کی محبت کے لیے بنایا گیا، تو وہ خود اس چیز سے مستثنا کیوں نہیں؟ یعنی ہمارے دل میں علی کی محبت ہو، جو بھی کریں جنت میں، تو سب سے پہلے یہ قاعدہ تو مولا علی پہ لاگو ہونا چاہیے جس کی محبت ہے۔ لیکن ان کے لیے ملتا ہے کہ 18 سال عمر ہے، تتورمو، فرمایا اتنی زہرا نمازیں پڑھتی تھیں پاؤں سوج جاتے تھے۔ یہ بی بی کا مقام ہے، ترتعش وجودها، بی بی کا وجود جب نماز پڑھتی تھی ہڈی کا جوڑ جوڑ بی بی کا ہلتا تھا۔ علماء فرماتی ہیں یہ خوف میں نہیں ہل رہا، یہ عظمت پروردگار عالم میں ہل رہا ہے۔ تو قاعدہ ہے کہ جس کی محبت سے جنت مل رہی ہے، اگر اس کی محبت کی وجہ سے دل میں جو آئے کرنا ہوتا تو وہ خود کیوں نہیں مستثنا؟ پھر ان کو مستثنا ہونا چاہیے۔ اب آئیے قرآن کی آیت، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت رسول یہ اللہ کا ارادہ ہے تمہیں ہر طرح کے رجس سے دور رکھا جائے، ہر طرح کی نجاست کو تم سے دور رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ اہل بیت کو دور رکھا جائے، فرمایا نجاست کو دور رکھا جائے۔ اہل بیت تو پہلے سے دور ہیں، جس چیز کو دور رکھنا ہے وہ نجاست ہے۔ اب سوال یہ ہے یہ ارادہ جو پروردگار عالم کر رہا ہے یہ کون سا ارادہ ہے؟ اللہ کے دو ارادے، ایک ارادہ تکوینی ہے، ایک ارادہ تشریعی ہے۔ ارادہ تشریعی کیسے ہے؟ اللہ نے ارادہ کیا اس کی مخلوق اس کی عبادت کرے، یہ کون سا ارادہ ہے؟ یہ ارادہ تشریعی ہے کہ میرے بندے روزے رکھیں، میرے بندے عبادت کریں، میرے بندے علی کی خلافت کو مانیں، میرے بندے میری نبی کی نبوت کو مانے۔ اللہ نے ارادہ کیا۔ علماء فرماتی ہے ارادہ تشریعی ہے۔ کیا مطلب؟ فرمائے اللہ نے تو ارادہ کیا لیکن اختیار دیا، کرو یا نہ کرو یہ تمہاری مرضی ہے، کرو گے تو ثواب ملے گا، نہ کرو گے تو عقاب ملے گا۔ ایک ہے ارادہ تکوینی، اللہ نے ارادہ کیا کہ سورج ابھرے اور غروب کرے، اب اس سورج میں مجال نہیں 2 لمحے کی تاخیر کرے۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ دن کے ٹائم یہ ہو، رات کے ٹائم یہ ہو، یہ نظام شمسی میں جو خدا نے ارادہ کیا۔ فرمایا ارادہ تکوینی میں کسی مخلوق کو جرت نہیں ہوتی خدا کو نہ کہے یہ ارادہ جو اہل بیت کے پاک کرنے کا ہے کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے، کوئی رجس تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ فرمایا رجس آنا چاہے گا خدا روک دے گا۔ رجس ان کے قریب آنا چاہے گا، روکے گا کون؟ خدا روک دے گا۔ اب رجس کیا ہے؟ نگاہ حرام رجس ہے، لقمہ حرام رجس ہے، جھوٹ بولنا رجس ہے، غیبت کرنا رجس ہے، ظلم کرنا رجس ہے۔ اب فرمایا دیکھتے جاؤ جس جس میں یہ رجسانی عادتیں پائی جاتی ہیں خدا روکے گا، وہ اہل بیت کے قریب ہی نہیں جا سکتا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، وہ دور ہے۔ محبت میں طاقت ہے جنت میں لے جانے کی، لیکن فرمایا اگر رجس ہے تو اہل بیت کے قریب بالکل نہیں جا سکتا۔ دوسری علمی اصطلاح، ایک ہے مقتضی، ایک ہے مانع، یاد کیجئے، ایک ہے مقتضی، ایک ہے مانع۔ آپ کہیں گے قبلہ جب محبت میں یہ طاقت ہے کہ وہ جنت لے جاتی ہے، حدیث کہہ رہی ہے وجب علیہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، تو آپ باتیں کیسی کر رہے ہیں؟ ارے ہم محب ہیں۔ فرمائے ہاں محبت میں طاقت ہے، محبت کے اندر ایک اقتضا پایا جاتا ہے۔
ہر چیز کا ایک اقتضا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آگ کا اقتضا ہے جلانا. آگ کے اندر ایک صلاحیت ہے اور وہ صلاحیت کوئی بھی انسان آگ سے چھین نہیں سکتا سوائے خدا کے. آگ کے اندر ایک صلاحیت ہے جلانا. اگر یہ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے, یہاں پر آگ جل رہی ہے, اگر یہ کاغذ آگ کے قریب جائے گا وہ اقتضا پورا ہوگا, یہ کاغذ جل جائے گا. لیکن اگر یہ کاغذ آگ سے دور ہوگا یہ کاغذ نہیں جلے گا, آگ اپنی جگہ موجود ہے. تو ایک ہے اقتضا جس میں جلانے کی صلاحیت ہے, جو صلاحیت پروردگار عالم نے رکھی ہے. دوسری چیز ہے مانع. جب تک مانع ہے کاغذ نہیں جلے گا. مانع کیا ہے؟ دوری. جب مانع ہٹ جائے گا, یہ کاغذ قریب ہو جائے گا تو کاغذ جل جائے گا. فرمایا ہماری محبت کا اقتضا ہے کہ یہ سب کو جنت لے جاتی ہے, لیکن جب مانع نہ ہو, اگر رکاوٹ ہے تو تم محبت کے قریب نہیں آؤ گے. جب قریب نہیں آؤ گے یہ جنت میں کیسے لے جائے گی؟ اب معنی کیا ہے؟ کبھی معنی جھوٹ بن جاتا ہے, کبھی ظلم بن جاتا ہے, کبھی نگاہ حرام بن جاتی ہے, کبھی کسی یتیم کا مال کھانا ہو جاتا ہے, کبھی حرام خوری ہو جاتی ہے. فرمایا سب جنتی بن سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ موانع کو ہٹایا جائے, جنت کو لیا جائے.